الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کن کن حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے؟ مسئلہ سفر، حمل اور بچہ کو دودھ پلانا، اور بیماری اور بڑھاپا اور ہلاک ہونے کا ڈر، اور اکراہ شرعی اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہے۔ ان باتوں کی وجہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو گنہگار نہیں، لیکن بعد میں جب عذر جاتا رہا تو ان چھوڑے ہوئے روزوں کا فرض رکھنا جو ہے وہ فرض ہے، قضا رکھا جائے۔ یعنی سفر میں کوئی رمضان المبارک میں کوئی سفر کا ارادہ کر کے نکلا، اب 2-1 دن کا سفر ہے تو سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے، اور نہیں رکھ پائے تو سفر کی حالت میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ حمل والی عورت ہے اور حمل اگر وہ روزہ رکھے تو ان کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، یا بچے کو پیٹ میں پلنے والے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس کی قضا کر لگے۔ اور بچہ کو دودھ پلانے والی عورت، اگر ان کے دودھ پلانے میں کسی طرح کی کوئی کمی عورت کے اندر آئے، خون کی کمی ہو، یا بچے کو دودھ پلانے میں یا بچہ بھوکا رہ جائے تو اس وجہ سے وہ بھی روزہ ان کو بھی چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ہاں، ایسی بیماری جس سے ہلاکت کا ڈر ہو، ایسی بیماری جس سے جو ہے جان کے خطرہ اور جان کو تکلیف پہنچنے والی بیماری ہو، تو پھر جو ہے اس بیماری کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ جب تک صحت مند ہو جائے، روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے، تو پھر جو ہے اتنے دن وہ روزہ چھوڑ کر پھر وہ رمضان کے روزے قضا کر لے گا جب وہ صحت مند ہو جائے گا۔ عقل زائل ہونے کا نقصان، یعنی عقل اگر روزہ رکھتا ہے تو دماغ اس طرح جو ہے ان کا گرم ہو جاتا ہے کہ دماغ عقل زائل ہونے کا یا بڑھاپا زیادہ ہے، اس کا خوف ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو زیادہ کمزور ہو جائے گا، جان جانے کا بھی خوف ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر جاڑوں میں رکھ سکتا ہے تو اب افطار کر لے، اور ان کے بدلے میں جاڑوں میں رکھنا فرض ہے۔ یعنی اگر گرمیوں میں رمضان کا مہینہ پڑا اور بوڑھا زیادہ ہے، وہ گرمی میں روزہ نہیں رکھ پاتا تو اور سردی میں روزہ رکھ پائے گا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزہ جو ہے گرمیوں میں چھوڑ کر سردی میں وہ رکھ لے تو ان کا قضا ادا ہو جائے گا۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنا طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو ان روزوں کی قضا رکھنا واجب ہے، فدیہ صدقہ نفل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے اپنے جان جانے کے خوف سے یا بیماری کی وجہ سے فدیہ دے دیا، روزہ نہ رکھ پایا، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر صحت یاب ہو گیا تو وہ روزہ رکھے، اور روزہ رکھ کے جو ہے وہ فدیہ جو دیا ہے وہ صدقہ نفل میں ہو جائے گا۔ مسئلہ کفارہ بھی لازم ہے، یعنی وہ روزہ جو اگر ٹوٹ گیا تو توڑنے کی وجہ سے کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ ایک تو قضا لازم ہوتا ہے کہ اگر روزہ توڑ دیے تو اس سے قضا لازم ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر روزہ توڑے تو اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ اس کے لیے مسئلہ، جس جگہ روزہ توڑنے کا کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی کو روزہ رمضان کی نیت کی ہو، اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو لازم نہیں آئے گا۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد کوئی ایسا امر واقع نہ ہوا ہو جو روزہ کے منافی ہو، یا بغیر اختیار ایسا امر نہ پایا گیا ہو جس کے وجہ سے روزہ افطار کرنے کی رخصت ہوتی ہے۔ مثلا عورت کو اسی دن حیض یا نفاس آ گیا، یا روزہ توڑنے کے بعد اسی دن ایسا بیماری ہو گیا جس میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو کفارہ ساقط ہو جائے گا، یعنی کفارہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی عورت نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد وہ توڑ دیے
تو توڑ دینے کے بعد بھی اگر اسی دن میں ان کو حیض و نفاس آ جاتا ہے تو پھر جو ہے ان کے اوپر جب بھی کفارہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ توڑنے والی چیز اسی دن کو پایا گیا، اس دن اب وہ روزہ نہیں رکھی تو اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد بھائی نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر اس نے تھوڑی سی بیماری کی وجہ سے یا جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑ دیا تو اب اس روزے کا قضا نہیں بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ سحری کا نوالا منہ میں تھا کہ صبح طلوع ہو گئی، یا بھول کر کھا رہا تھا، نوالا منہ میں تھا کہ یاد آ گیا اور نگل لیا، دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے۔ اگر منہ سے نکال کر پھر کھایا ہو تو صرف قضا واجب ہو گئی، کفارہ نہیں ہے۔ مسئلہ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ممکن ہو تو ایک رقبہ یعنی باندھی یا غلام آزاد کرے۔ یہ کفارہ جو بتایا گیا وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک باندھی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ کر سکے تو مثلاً ان کے پاس نہ لونڈی ہے نہ غلام ہے نہ اتنا مال ہے، مال خریدے یا مال تو ہے مگر رقبہ میسر نہیں، جیسے آج کل یہاں ہندوستان میں تو پے در پہ 60 روزے رکھے، یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائے۔ اور روزے کی صورت میں اگر درمیان میں ایک دن کا بھی چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزہ رکھے، پہلے کے روزے محسوب یعنی شمار نہ ہوں گے۔ اگرچہ 59 رکھ چکا تھا، اگرچہ بیماری وغیرہ کسی عذر کے سبب چھوٹا ہو، مگر عورت کو حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جتنا چھوٹے وہ ناغا کرے گی اور اس کے بعد پھر ان دنوں کو وہ پورا کر لے گی، یعنی پہلے کے روزے اور حیض کے بعد والے روزے دونوں مل کر 60 ہو جانے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر مرد نے 59 روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد بھی اگر ان کا ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر ان کو 60 روزہ رکھنا پڑے گا، یہ کفارہ ہے۔ روزہ دیگر مسائل کے تفصیلات جاننے کے لیے فتاوی رضویہ شریف، بہار شریعت وغیرہ کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو خلاصہ اور تمام مسائل کا حل انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ